بعد جس کا اثر ہوتا ہے دلوں پر وہ یہ کہ کہنے والا اگر کسی گناہ گار کو حقیر سمجھے، حقیر اپنے کو بڑا سمجھے، تو وہ تو خود ہی بہت بڑا مجرم ہے۔ جو شخص خود کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اس جیسا مجرم تو کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑا مجرم تو وہ ہے۔ ناز تقوی سے تو اچھی ہے نیاز رندی، جاہ زاہد سے تو اچھی میری رسوائی ہے۔ ایک شخص گناہ گار ہے، بہت سخت گناہ گار، مگر اس کے دل میں کبر نہیں، خود کو بڑا نہیں سمجھتا، اقراری مجرم ہے، اللہ کے سامنے نادم ہے، خود کو مجرم سمجھتا ہے۔ اور دوسرا شخص بظاہر بڑا متقی پرہیزگار ولی اللہ معلوم ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ گناہ گاروں کو حقیر سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ پوری دنیا سے زیادہ مجرم تو یہ ہے، دوسروں کا حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے، اس کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ میں جب گناہوں کے بارے میں کہتا ہوں تو کسی کو حقیر نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ایک درد ہے، درد ہے، بات تو بتانا ہی پڑتی ہے نا۔ گناہوں کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ بات بتانا تو پڑتے، بتاؤ نہیں تو پتہ کیسے چلے۔ تو اس کا اثر ہوتا ہے کہ کہنے کے باوجود بعض دفعہ طبیعت میں تیزی بھی آ جاتی ہے، کچھ تیز بیان بھی ہو جاتے ہیں، مگر بحمد اللہ تعالی جو لوگ سنتے ہیں ان میں سے کسی کو بات ناگوار نہیں ہوتی، دلوں میں اترتی ہے، عمل کی توفیق ہو جاتی ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے عمر بھر کا۔ بڑی سے بڑی تکلیف ہو اس پر یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس سے بھی بڑی تکلیفیں ہیں، مجھ پر بڑی نہیں ہے تو پھر بھی چھوٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی تکلیف پہنچے تو 3 شکر لازم ہو جاتے ہیں، ہر تکلیف پر 3 شکر لازم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دنیاوی تکلیف ہے، دینی نہیں ہے، خدا نخواستہ دینی نقصان ہوتا تو کتنا بڑا نقصان ہوتا، وہ کتنا بڑا نقصان۔ یہ تو دنیاوی تکلیف ہے، دنیاوی تکلیف میں تو دنیا کا نقصان بظاہر نظر بھی آئے، وہ تو آخرت کا ذخیرہ بنتا ہے، وہ تو فائدہ ہوتا ہے، اس پر الحمدللہ کہے۔ دوسرے بات یہ کہ یہ تکلیف چھوٹی ہے، ذرا دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں، کتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، اللہ نے بہت بڑی مصیبتوں سے بچایا، چھوٹی مصیبت ہی ہے تجھے تو ارے ناشکرے ناشکرے ناشکرے، تجھے چھوٹی سی مصیبت پر صبر نہیں ہو پاتا، اگر اللہ تعالیٰ اس ناشکری کے بدلے میں تجھ پر کوئی بہت بڑا عذاب ڈال دیں پھر کیا بنے گا۔ وہ ایک خاتون ہر وقت پریشان رہتی تھی، بار بار ٹیلی فون کرتی رہتی تھی، یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ بہت ناشکری ہو، تمہارے اندر ناشکری ہونے کا مرض ہے، بڑی ناشکری ہے، اللہ کی نعمتیں نہیں سوچتی، ہر وقت مصیبتیں سوچتی رہتی ہے، نعمتیں سوچتی ہی نہیں۔ اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے ٹیلی فون کیا، کہتے ہیں کہ میں نے بہت موٹے الفاظ میں کاغذ پر لکھا ناشکری، یہ لکھ کر سامنے دیوار کے ساتھ لگا دیا، اس کو دیکھتی رہتی ہوں، اس سے اتنا سکون ملا، اتنا سکون کہ دل میں اتنا سرور بھر گیا کہ سارے غم جاتے رہے۔ تو ناشکری کی باتیں ہیں کہ انسان یہ سوچتا رہے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے، اللہ کے احسان اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ ایک تو جرم چھپا ہوا ہوتا ہے نا، دوسری بغاوت۔ دنیا کی حکومت ہے چھپے ہوئے جرم کو تو معاف کر سکتی ہے، اور اگر گرفت ہو بھی سزا ملے گی، مگر یہ ہے کہ اس کو قتل کی سزا نہیں ہوتی، چھپے ہوئے جرم عام طور پر تو ویسی معافر میں تھوڑی بس سزا دے کر چھوڑ دیتے ہیں، مگر دنیا کے کسی حاکم کی کوئی بغاوت کرے، کھلی ہوئی بغاوت، اس کی سزا موت ہوتی ہے، موت، اس کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، میری پوری امت کو اللہ تعالی معاف فرما دیں تو ان کی رحمت سے کچھ بعید نہیں۔ یہ حکم جو بیان فرما رہے ہیں، یہ قاعدہ تو یہ توبہ کے بارے میں نہیں ہے،
یعنی وعدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، وعدہ تو ہے توبہ پر۔ توبہ کرنے سے بڑے جرم، بڑے سے بڑے گناہ، وہ تو ایک لمحے میں ساری سیاہی دھل جاتی توبہ کرنے سے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تو یہ توبہ کے بارے میں نہیں ہے، اس کی رحمت کو جوش آ جائے تو بغیر توبہ کے سب وہاں۔ آگے جو بات بتاؤں گا اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ نہیں فرما رہے کہ ایک دو آدمیوں کو یا 200-400 کو یا 2-4 ہزار کو یا 2-4 لاکھ کو نہیں، پوری امت کو معاف کر دیں۔ اور یہ نہیں فرما رہے کہ 1-2 گناہ معاف کر دے یا 5-10 گناہ معاف کر دے، ساری معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ قیامت تک آنے والی پوری امت کے سارے گناہ معاف کر دے، یہ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں۔ اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے۔ اب سنیے آگے کی بات۔ فرمایا اتنی بڑی رحمت کے باوجود اللہ تعالی بغاوت کرنے والوں کو، کھلے ہوئے گناہ کرنے والوں کو، ایسے گناہ جن کو دوسرے بھی دیکھیں، کھلے ہوئے علانیہ گناہ، ان کو اللہ تعالی ہرگز کبھی معاف نہیں کرے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی، اور پھر فرمایا کہ ان کو معاف کبھی نہیں کرے گا۔ ایک بہت بڑی خامی جس کو دین میں خامی، اسلام میں خامی ایک بہت بڑی یہ ہے کہ لوگ جب کام کرتے ہیں تو اپنے خیال میں وہ بہت سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں، مگر اس کے بعد پھر جب ان کاموں میں کچھ نقصانات سامنے آتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں۔ پھر کوئی سوچتا ہے کہ ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا، کوئی سوچتا ہے کہ اگر یہ کام کر لیا ہوتا تو اچھا تھا، ایسے سوچتے رہتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ اس کا طریقہ سمجھیے۔ نمبر 1، تعلقات رکھیں دیندار لوگوں سے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے پہلے یہ سوچیں کہ کسی کے ساتھ اگر آپ کا کوئی معاملہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو دیندار کو مقدم رکھیں۔ خاص طور پر رشتوں کے معاملے میں، شادی وغیرہ کرنے کے جو رشتے ہیں، دینداری کو سب سے مقدم رکھیں۔ اس کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے، کنبے کو چھوڑنا پڑے، پورے خاندان کو چھوڑنا پڑے، اپنے وطن کے لوگوں کو چھوڑنا پڑے، کچھ بھی ہو جائے، دینداری پر ہر چیز کو قربان کر دیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً۔ یہ ہے تو ہجرت کے بارے میں۔ جو شخص بھی فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر جو شخص بھی اپنے ماحول کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑی وسعت پیدا فرمائیں گے، بہت بڑی وسعت، اس پر تنگی نہیں آئے گی، وسعت پیدا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بشارت ہے، مراغما فی الارض وسعہ۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ قیود کیوں کہ اپنے خاندان کا ہو یا اپنے وطن کا ہو، خواہ وہ بے دینی کیوں نہ اس کو ترجیح دی جاتی ہے، تو یہ نظریہ غلط ہے۔ ایسے ہی دوسری آیت میں فرمایا ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواهم جہنم وساءت مصیرا۔ فرمایا جب
ہجرت کا حکم ہوا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا، تو بعض لوگ ہجرت نہیں کر رہے تھے. ان کو اس آیت میں تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ ہجرت نہیں کرتے. جب ملائکہ جان قبض کرنے والے ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ملائکہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، اسلام کا کھل کر اعلان کیوں نہیں کیا، کیوں چھپائے رکھا خود کو. تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو عاجز تھے اور ڈرتے تھے دشمنوں سے، اس لیے ہم نہیں کر پائے. فرشتے یہ کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، ہجرت کر کے چلے جاتے دوسری جگہ پر، وہاں اللہ کی عبادت کرتے، اسلام کا مظاہرہ کرتے اور جا کر جہاد بھی کرتے، تو ہجرت کیوں نہیں کی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ایک خاص جگہ میں بند ہو کر کے بیٹھ گئے، فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کی جگہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے. یہ ہیں تو ہجرت کے بارے میں، مگر میں یہ آیات اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ہر معاملے کے بارے میں یہی حکم ہے. شادیاں ہوں یا یہ کہ دوسرے تجارت وغیرہ کے تعلقات ہوں یا اور کوئی لین دین وغیرہ کے جو بھی تعلقات ہوں، دینداری کو مقدم رکھیں. اگر یہ کہیں کہ ہمیں وہ کچھ صحیح تجارت نہیں چل رہی تھی، صحیح رشتہ دیندار نہیں مل رہا تھا، تو آپ نے اس کو محدود کیوں کر دیا؟ جہاں کہیں بھی آپ کو دینداری نظر. تو پہلا مشورہ تو یہ دیتا ہوں کہ اپنا پورا بدن ظاہر باطن دوست کی مرضی کے مطابق کر دو، تیرا بدن اور اس کی رضا. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو دوگلاپن کیوں کرتے ہو؟ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہو اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. ہم تیرے عاشق، یا اللہ تیرے عاشق، تیرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، یا اللہ تیرے عاشق. مر گئے عشق نبی میں، مر گئے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اور اس کے محبت کہاں لگی ہوئی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لگی ہوئی کہاں ہے؟ ایک شخص چلا گیا شیر گدانے کے لیے، یہ گودتے ہیں نا اس کے جسم کے اوپر لگا لگا کر، تو چلا گیا یہ گودنے والے کے پاس، سے کہا کہ شیر گود دو. اس نے سمجھا ہوگا کہ بازو پر شیر بن جائے گا تو بن جائے گا، میں بھی شیر ہی بن جاؤں گا. اس لیے شجاعت پیدا کی. اس نے جو لگائی سوئی وہ سوئی چوری، ارے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ذرا، ٹھہر کے رک گیا. پھر کیا ہوا؟ اسے درد ہو رہا، تو کیا بنانا شروع کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ سر بنانا شروع کیا تھا، کان بنانے شروع کیا. ارے یار وہ شیر بوچا بھی تو ہوتا ہے، بغیر کان بھی تو ہوتا ہے، کان مت بناؤ کچھ اور بنا دے. پھر اس نے یہ سوئی کے کوئی پھر کہتا ارے ذرا ٹھہر کے ٹھہر. کیا؟ تو کہتا ہے اس کا دم بنا دو، تم سے شروع کرو، شروع تم کی طرف سے کرو. بہت اچھا بھائی بنانا ہی ہے، جدھر سے چاہو بنا دیتے. پھر جب سوئی کے بوئی تو پھر چیخ نکل گئی، ارے ٹھہر جا کیا بنا رہا ہے؟ دم بنا رہا. ارے لنڈا بھی تو ہوتا ہے، شیر لنڈا بھی تو ہوتا ہے. تو پھر سوچ گئی، پھر چیخ اٹھا کیا بنا رہے تو کہتے اس کے پاؤں بنانا شروع کیا. تو شیر لنگڑا نہیں ہوتا ہے. اس نے کہا بابا جا، دنیا میں ایسا شیر تو کبھی اللہ نے پیدا ہی دنیا میں کہیں نہیں کیا جس کے پاؤں بھی نہ ہو، سر بھی نہ ہو، کان بھی نہ ہو، دم بھی نہ ہو، پیٹ بھی نہ ہو، پیٹھ بھی نہ ہو. ایسا شیر تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. تو ارے بہادر، ارے بہادر
تو بننے آیا شیر بازو پر تو ایک سوئی تو تجھ سے برداشت نہیں ہوتی. تو دیکھیے اپنے حالات کو، دیکھیے خدارا اپنے حالات کو دیکھیے. اسلام کہاں نظر آ رہا ہے؟ آج کے مسلمان میں اسلام نظر کہاں آ رہا ہے؟ سر پر، چہرے پر، اندر باہر اسلام کے کتنے احکام پر آپ عمل کر رہے ہیں؟ کچھ تو سوچیں. یہ تو وہی شعر ہے جس کے نہ دونوں ہو، نہ پاؤں ہو، نہ ہاتھ ہو، نہ کان ہو. تو ایسے مسلمان ہیں اس شعر جیسے. اس لیے فرمایا کہ یا تن بیر اوائی دوست بر اوائی، کیا ہو گیا؟ بر اوائی دوست یا تن بیر اوائی. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام لوگ رضا کو رضا کہتے ہیں نا. ارے الٹا ہو گیا، عام لوگ رضا کہتے ہیں تو رضا لفظ ہے. یا تن بر اوائی دوست می باید داد یا قوت نوز یار می باید کرد. ارے عاشق عشق میں مرا جا رہا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. ایسا عشق ہے، عشق رسول ایسا غالب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور عشق رسول ایسا غالب آ گیا کہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. تو فراق یار میں مرا جا رہا ہے، موٹا بھی ہو رہا ہے، ہاتھی ہو رہا ہے. کھانا نہیں چھوڑتا، حرام کھانا نہیں چھوڑتا، حلال تو الگ بات ہے. کوئی گناہ تو چھوڑ ہی نہیں رہا اور مرد عشق رسول. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. اتنے گھلے رستم کے ساتھ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ ہر وضو کے لیے مسواک کو لازماً قرار دے دوں اور یہ لازمی حکم دے دوں کہ ہر وضو کے لیے مسواک ضرور کیا کرے. دل یہ چاہتا تھا، مگر یہ کہ پھر امت کو کچھ حرج نہ ہو، مشکلات میں نہ پڑ جائیں. اس لیے فرمایا میں نے یہ حکم نہیں دیا، ورنہ اپنے دل تو یوں ہی چاہتا. مسواک کے بارے میں فرمایا لطہارۃ للفم مرضاۃ للرب ومرغاۃ للشیطان. منہ کو صاف کرنے والی چیز ہے، رحمان کو راضی کرنے والی چیز ہے، شیطان کو ذلیل کرنے والی چیز. اتنی بڑی اہمیت، اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک سہولت بھی دیکھیے. اگر وقت پر مسواک نہیں ملی یا مسواک تو موجود ہے مگر آپ بہت جلدی میں ہیں، جلدی کا عذر تو اس لیے بھی کچھ معقول نہیں ہے کہ مسواک کے لیے یہ تو ضروری نہیں کہ آپ دیر تک ہی کرتے رہیں. ایک بار دانتوں کے باہر اور ایک بار دانتوں کے اندر بس اس سے ذرا پھیر لیا جائے تو اتنا بھی کافی ہے. آج کل جو آپ لوگ مسواک دیر تک کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وضو میں نہیں کرتے، دن بھر میں ایک بار کرتے ہیں یا کہیں ہفتے عشرے کے بعد کرتے ہوں گے. تو پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ بہت میل جمع ہوا ہے، کرتے رہو رگڑتے رہو کافی وقت لگاتے ہیں. ایک کپڑا بار بار دھلتا رہے، اس کے دھونے پر زیادہ محنت اور زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ کہیں 15-20 دن کے بعد دھونے لگے تو پھر تو ظاہر ہے کہ بہت وقت اس پر لگے گا صاف کرنے میں. اس لیے وقت کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. ہر وضو کے لیے عادت ڈالیں، مسواک لازماً کریں.
مختصر سے وقت میں بھی ہو جائے گی، اگر بار بار کریں گے تو صفائی ہو جائے گی جلدی سے۔ ایک سہولت یہ بتا رہا تھا کہ اگر وقت پر مسواک کہیں موجود نہیں ہے، ایسی حالت میں انگلی کو بھی شریعت نے مسواک کے قائم کام قرار دے دیا ہے۔ دانتوں کے باہر بھی اندر بھی، دانت بھی اور داڑیں بھی باہر اندر دونوں جانب انگلی سے رگڑ کر صاف کر لیں۔ اب بتائیے کہ اس سے زیادہ سہولت کیا ہوگی؟ اتنی بڑی فضیلت اور اتنی اس میں اللہ تعالی کی طرف سے سہولت، پھر بھی اگر غفلت کریں تو کتنی بڑی محرومی کی بات۔ اس کا اہتمام رکھا جائے، خود بھی کریں، دوسروں کو بھی اس کی تاکید کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے کافروں کا ایک حربہ چلا آ رہا ہے، وہ یہ کہ یہ اپنی لڑکیاں پیش کرتے ہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، جہاں جہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کا کچھ غلبہ ہے تو اس طریقے سے کہ پتہ بھی نہ چلے بازاروں میں لڑکیاں بٹھا دیتے ہیں۔ انہیں یہودیوں نے، نصارہ نے، ایرانیوں نے، مردودوں نے کابل میں، افغانستان میں بھی اپنا یہ کرتب دکھانے کی کوشش کی، نوجوان لڑکیاں دفتروں میں کہ یہ کام کریں گی، مگر اللہ کی رحمت جب ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت، طالبان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہے کہ کسی نے ایسی لڑکی کو نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، بلکہ اگر جب اعلان کر دیا گیا حکومت اسلامیہ قائم ہوگی، اعلان ہو گیا کہ بے پردہ عورت کوئی باہر نہ نکلے، تو طالبان کے ہاتھوں میں کوڑے، جہاں دیکھا کوئی بے پردہ عورت ہے، خواہ وہ ایران کی بھیجی ہوئی ہو، امریکہ کی بھیجی ہوئی ہو، یا اسرائیل کی بھیجی ہو، یا ان کے انڈے بچے جو کچھ بھی ہیں پاکستان میں یا ہندوستان میں، جہاں دیکھا کوئی بے پردہ لگا کوڑا، دماغ درست ہو جائے۔ یہ ہے طالبان، ارے واہ طالبان زندہ باد۔ سن لیجیے اور قصہ، یہ عورتیں بھی تو انہیں کی تربیت یافتہ ہے نا انہیں انگریزوں کی، تو شروع میں ایسے کیا کہ چادر لے لی، دور سے پتہ چلے کہ پردے میں جا رہی ہے، اور جہاں کہیں موقع پایا تو اٹھا لی ایسے ایسے کر کے۔ یہ مائل کرنے، گھائل کرنے کا بہت بڑا ہنر ہے، کبھی پردے میں ایسے ایسے رہیں اور پھر کبھی ایسے ایک دم لشکارا مار دیا۔ اس پر تو لوگ مر رہے ہیں ایسے پردے، ایسی تو چاہیے ان کو۔ تو وہ ایسے جا رہی تھی ایک عورت، اوپر چادر لی ہوئی، دور سے طالبان دیکھیں کہ ہاں پردے میں ہے، اور کبھی کبھی پھر ایسے کر لیتی۔ طالبان میں سے کسی نے دیکھ لیا کہ اس کے اوپر پورا پردہ نہیں ہے، ایسے سامنے سے آنکھیں دکھا رہی ہے، لگایا کوڑا ایک۔ وہ تربیت یافتہ تھی ربانی کی، ربانی اور دوستوں کی تربیت یافتہ تھی، تو اس نے اس غالب کو چیلنج کر دیا، تحدی، مقابلے کی دعوت، چادر اتار کر پھینک دی، اور اس غالب سے کہتی ہے کہ مجھے اڑا کر دیکھ کیسے اڑاتا ہے۔ نہیں اڑوں گی۔ ارے مقابلے پر آ گئی کہ تو نے مجھے کوڑا مارا، اب میں نے چادر، پہلے تو چادر سر پر تھی، اتار کر پھینک دی، ذرا اڑا کر دیکھ، اگر ہے ہمت اڑا کر دیکھ، مقابلے میں آ، اگر ہے ہمت اڑا کر دیکھ، مقابلے میں آ۔ غالب نے جو برسائے کوڑے، اس نے سمجھا کہ شاید یہ بھی کوئی ربانی ہوگا، اس نے جو برسائے کوڑے، کچھ کوڑے لگے تو زمین پر لیٹ گئی، لٹا دیا طالب نے کوڑے مار مار کر۔ پھر ایسے ہاتھ باندھ کر کہتی ہے، وہ اپنی پشتوں میں کہہ رہی تھی، معاف کر دے طالب، معاف کر دے، معاف کر دے بھائی، وہ چادر مجھے اٹھا دے، ابھی میں لوں گی اوپر، اٹھا دے۔
طالب کہتا ہے کہ میں نے تھوڑا ہی اتاری ہے، تو نے خود اتاری ہے، خود پھینکی ہے، خود اٹھو، میں کیا اٹھا کر دوں؟ میں نے اتاری ہوتی، پھینکی ہوتی چادر تو میں اٹھا کر دیتا، میں نے تھوڑے اتاری ہے، میں نے تھوڑے پھینکے، تو نے خود اتاری، خود پھینکی، خود اٹھو، خود اٹھاؤ، چادر اوپر لو، اور اٹھی، سیدھی ہو گئی، دماغ سیدھا ہو گیا۔ جتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے تو دل کو بہلانے کے لیے پھر وہ تدبیریں کرتا ہے، اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اتنا وقت صرف کرتے ہیں، قیمتی سے قیمتی اب ٹی وی رکھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں، معلوم ہوا کہ دل بہت پریشان ہے، بہت پریشان۔ ٹی وی دیکھنے سے آپ کی پریشانی کچھ زائل ہو جاتی ہے مگر اب بھی باقی رہتی ہے، تو پھر وہ سالیوں سے باتیں کر کے اور سالیاں اپنے وہ بہنوئیں سے باتیں کر کے تو وہ بھی اپنا دل بہلاتی، تفریحات میں جا جا کر دل بہلاتے ہیں۔ سب کا جواب یہی ملے گا کہ دل بہلانے کے لیے۔ اچھا اور دیکھیے، یہ جو بے دین لوگ ہیں نا، بظاہر تو اس پر بڑا تعجب ہوگا مگر وہ بات جب سمجھ میں آ جائے تو تعجب نہیں رہے گا۔ جتنے لوگ زیادہ بے دین ہیں اور خاص طور پر اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، یہ ہنستے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہنستے، مچلتے، کودتے، اچھلتے۔ آپ لوگوں کو تو زیادہ تجربہ ہوگا، حتیٰ کہ اتنا زیادہ کودتے ہیں کہ بعض دفعہ استادوں پر بھی کود جاتے ہیں۔ ہنسنا کودنا بہت 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 کرتے۔ میں نے بیرون ملک دیکھا کہ وہاں تو کوئی بغیر ہنسے بات کرتا ہی نہیں ہے، پہلے ہنسے گا اس کے بعد بات کرے گا، خواہ وہ عورت ہو خواہ مرد ہو، وہاں تو عورت اور مرد کا کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ آپ جس سے بھی کچھ بات کرنا چاہیں یا کوئی دوسرا آپ سے بات کرنا چاہے تو پہلے تو ہنسے گا، اس کے بعد بات کرے گا۔ بہت ہنستے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت خوش ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں بڑا سکون ہے، بڑے خوش ہیں، دیکھیے ہر وقت ہنستے، مچلتے، کودتے، ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے نا، مگر بات یہاں بھی وہی ہے۔ ان لوگوں کے دل اتنے پریشان ہیں، اتنے پریشان کہ پریشانی کے علاج کے طور پر دل بہلانے کے لیے ان کے جو ماہرین نفسیات ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہر وقت ہنستے رہو، ہنستے رہو، ہنستے رہو، ایسے دل میں کچھ بھی اوپر سے ہنستے رہو۔ جیسے کوڑی کے اوپر سبزہ پیدا ہو گیا، نجاستوں کے ڈھیر کی کوڑی ہے، اس کے اوپر سبزہ پیدا ہو گیا، دیکھنے میں ماشاء اللہ تعالی ہریال اور پھول بول لگے ہوئے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے سبزہ، اور اوپر شبنم بھی ہو۔ آپ نے سوچا کہ شبنم والے سبزے پر ذرا پاؤں رکھ دوں تو وہ صحت کے لیے ٹھیک رہے گا، پاؤں رکھا تو گھٹنے تک نجاست میں۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے، اوپر سے نظر آ رہا ہے کہ بہت خوش و خرم ہے، بہت خوش و خرم، مگر ان کے دلوں کو دیکھیں تو آرے چل رہے ہیں، دلوں پر آرے، اور دلوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے زیادہ گہرے غور و خوض کی ضرورت نہیں، ذرا ان کے قریب رہ کر تھوڑا سا دیکھ لیں، گھروں کے حالات معلوم کریں، تعداد کیسی کیسی پریشانیاں، اور عذاب تو اپنی جگہ پر، خود گھروں میں لڑائی جھگڑے، بیوی شوہر کے جھگڑے، بھائی بھائیوں کے جھگڑے، ماں باپ کے اولاد سے اور اولاد کے ماں باپ کے جھگڑے، کتنے پریشان، بہت پریشان، بہت پریشان۔ دنیا بھر کی پریشانیاں میرے علم میں اس لیے آ جاتی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے کو بتا دیں، کچھ پڑھنے کو بتا دیں، کچھ پڑھنے کو بتا دیں، بہت پریشان، بہت پریشان، بہت پریشان۔ اور جو پریشانیاں میرے علم میں لائی جاتی ہیں وہ سارے اسی قوم کے ہوتے ہیں،
یہ زیادہ ہنسنے والے، کودنے والے، مچلنے والے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بہت خوش ہیں اور اندر سے مرے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات ایک ثابت ہو گئی کہ ان کے دل بہت ہی پریشان ہیں۔ جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جتنا مرض زیادہ شدید اور مدید ہوتا ہے، اسی قدر اس کا علاج اور اس کے نسخے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ پریشانی ظاہر کرنے کے نسخے کتنے استعمال کرتے ہیں، سارے گنتے چلے جائیں۔ ٹی وی بھی ہوا، عورتوں اور مردوں کا غیر محرم کا آپس میں اختلاط بھی ہوا، تفریحات بھی ہوئی، طرح طرح کے کھیل بھی ہوئے، ہنسنا کودنا بھی ہوا، جب بھی بات کریں ہنس کر ساری باتیں۔ تو ان میں سے اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو اتنی زیادہ تدبیریں کرتے ہیں دل بہلانے کی، اتنی زیادہ رات دن اسی میں لگے رہتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ بہت پریشان ہیں۔ اگر تھوڑی سی پریشانی ہوتی تو 5-10 منٹ ٹی وی دیکھنے سے ختم ہو جاتی، وہ تو پریشانی ہی پریشانی۔ میں نے تو بیرون ملک کفار تک سے تسلیم کروا دیا کہ تم لوگوں کا دل پریشان ہے۔ وہ تسلیم کیسے کرواتا تھا؟ اس طریقے سے کہ جہاں کہیں جانا ہوتا، مطار وغیرہ، ایئرپورٹ وغیرہ وغیرہ، جہاں بھی ہمیں سے کوئی بات نہیں کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، کتنا بڑا عہدہ ہے، کوئی بھی ہو، جہاں جانا ہوتا تھا ذرا کھڑے ہونا پڑا کسی وجہ سے، کسی کام سے، تو میں اپنے ساتھی سے کہتا تھا جو انگریزی جانتا تھا، اس سے کہتا تھا کہ اس سے یہ کہو کہ تمہارا دل پریشان کیوں ہے۔ پوچھتا نہیں تھا کہ پریشان ہو یا نہیں، بلکہ یہ کہ تمہارا دل پریشان کیوں ہے، سوال کرتا تھا۔ پھر وہ ساتھی میرا تعارف بھی کروا دیتے تھے کہ یہ دل کے اسپیشلسٹ، وہ تو اللہ نے بنا ہی دیا ہے دل کے اسپیشلسٹ، تو میں کیسے انکار کروں کہ نہیں ہوں؟ مجھے تو چہرے سے دل نظر آ جاتا ہے، ان کے چہرے کی پریشانی بتا دیتی تھی کہ اس کا دل پریشان ہے۔ میں اس سے کہتا کہ آپ کا دل پریشان کیوں ہے، تو اکثر تو اسی وقت تسلیم کر لیتے کہ ہاں پریشان ہے۔ کبھی کبھی کسی نے تھوڑی سی بات چھپانا چاہی تو میں نے بڑے قوت سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارا دل پریشان ہے، آپ کیسے نہیں مان رہے ہیں؟ میں تو اسپیشلسٹ ہوں، تیرا چہرہ بتا رہا ہے۔ وہ پھر کہہ رہے ہیں ہاں پریشان۔ وہ قوت بھی تو کام کر جاتی ہے جب بولنے کی قوت، قوت۔ پھر میں ان سے یہ کہتا ہے کہ پریشانی کا علاج یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، اسلام میں پریشانی کا علاج ہے، تمہارے دل میں اسلام نہیں اس لیے تم پریشان ہو۔ پھر وہ کہتے کہ اچھا غور کریں گے اور اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تو اتنا تو کچھ ان سے میں کہہ دیتا تھا۔ اللہ کرے کہ غور کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان کو ہدایت ہو جائے۔ تو جب کفار تک سے میں کہلا دیتا تھا تو میں آپ لوگوں کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ان مسلمان رشتہ داروں کو جو بے دین ہیں ان سے یہ نہیں کہلا سکتے کہ آپ لوگوں کا دل پریشان ہے، اور دلیل موجود ہے، آپ کے پاس دلیل موجود ہے، ایک دلیل نہیں، ان کی پوری زندگی آپ کے سامنے دلیل موجود ہے۔ ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں، اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں، اتنا وقت کیوں اس پر صرف کرتے ہیں؟ اگر آپ کا دل پریشان نہیں تو دل کو بہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس دل کے اندر دونوں جہان کی عشرت جس دل کے اندر اللہ نے مہیا کر دی ہو، اس کو بہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں جہانوں کا عیش و عشرت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں مہیا کر دیتے ہیں۔ ان کا حال تو یہ ہوتا ہے، اس کو ٹی وی جیسی لعنت دے کر دل بہلا دیجیے، اس کو کیا ضرورت ہے؟
ارے شیطان کے بندے، تجھے ٹی وی سے دل بہلانے کی ضرورت ہے؟ تو خود بتا رہا ہے کہ تیرا دل پریشان۔ اسی طریقے سے دوسری مثالیں بھی، جو کچھ یہ کرتے ہیں سب کو، جتنے دھندے بھی کرتے ہیں، تو رات دن دل بہلانے کے لیے، رات دن دل بہلانے کے لیے پہلے تو ان سے یہ اقرار کروا لیں کہ ہاں آپ یہ ساری حرکتیں، خرافات دل بہلانے کے لیے کرتے ہیں۔ ذرا نمبر لگاتے جائیں۔ نمبر 1، جب یہ بات ان کی عقل میں اتار دیں اور وہ اقرار کر لیں، اقرار تو کرنا پڑے گا، کھلی ہوئی بات ہے۔ پھر آگے دوسرے نمبر پر، جو طریقہ دل بہلانے کا اور دل کی پریشانی کو سکون سے بدلنے کے جو طریقے آپ اختیار کر رہے ہیں، یہ طریقے عارضی ہیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے تو آپ ادھر ٹی وی وغیرہ کی طرف متوجہ ہوئے تو ذرا توجہ بٹ گئی، تو سکون محسوس ہوتا ہے، مگر انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ پریشانی بڑھتی ہے۔ اگر واقعتاً یہ علاج ہوتا تو 1 ہفتہ ٹی وی دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہو جاتا، پریشانی چلی جاتی، پھر آئندہ نہ دیکھتی گا تو علاج ہو گیا، تو پھر کیا ضرورت ہے دوا کھا دے گی۔ ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے کسی نے اگر 15 منٹ دیکھا تو 1 ہفتے کے بعد وہ 1 گھنٹہ دیکھے گا، مرض تو بڑھتا چلا جا رہا۔ یہ پریشانی کا علاج کیسے ہو گیا؟ پہلے 1 سالی سے بات کرتا تھا، اور اس کے بعد چاہے تھا کہ اگر اس کی 100 سالیاں ہوتی تو سب کے ساتھ ہنسی مذاق اور ہاتھ ہپائی کرتا۔ بیماری تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہ تمہارے دل کو سکون ملا کیسے؟ وہ تو بڑھ رہا۔ اس کی مثال تو ایسے ہو گئی جیسے گدھے کی دم کے نیچے لگ گیا کانٹا، اور کانٹا بڑا زبردست لگا، درد ہو رہا ہے۔ جو تدبیر سوچتا ہے سکون حاصل کرنے کی، پریشانی زائل کرنے کی، جیسے یہ ٹی وی والے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ دم لگاؤ، وہ زور سے دم لگاتا ہے، وہ دم لگائی، رانوں سے جا کر ٹکرائی تو کانٹا اور آگے، وہ درد تو بڑھ گیا۔ پھر دوسری بار دم لگاتا ہے اور بڑھ گیا، تیسری بار اور لگاتا ہے اور بڑھ گیا، کانٹا اور آگے اور آگے اور آگے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں، جتنی بار ٹی وی دیکھیں گے، جتنے سال دیکھیں گے، پریشانی بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ نسخہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ کوئی جال میں پھنس گیا تو وہ سمجھتا کہ تڑپ تڑپ کر نکل جاؤں گا، جتنا تڑپ گیا وہ تو کھال میں گھسے گا۔ ارے کسی انسان کے پاس جاؤ، اس سے یہ کہو کہ میرا یہ جال کھول دے، وہ کھول دے گا تو آپ آزاد ہو جائیں گے۔ گدھے کا کوئی سمجھائے، ارے گدھے صاحب تو جو دم لگا لگا کر علاج کر رہا ہے، کسی انسان کے پاس جاؤ، اس کو کہو کہ کانٹا نکال دے، وہ کانٹا نکال دے گا، کچھ مرہم لگا دے گا، سکون مل جائے گا۔ تو یہ ٹی وی والے اور غیر محرم عورتوں سے ہنس ہنس کر، مذاق کر کر کے دل بہلانے والے، ان کی دموں کے نیچے کانٹے لگے ہوئے، تو اور دم لگاتے ہیں تو اور آگے، اور دم لگاتے ہیں تو اور آگے، اور دم لگاتے ہیں اور آگے۔ تو یہ آج کا شیطان کا بندہ شیطان سے بہت ڈرتا ہے، رحمان سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی دوستی شیطان سے ہے، تو شیطان اس کو کیکے لگاتا ہے، ٹھوکریں لگاتا ہے، بس اس کیا فرمایا؟ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، لَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ ارے دیکھو دیکھو اللہ کو کتنی رحمت ہے، کتنی، اللہ کو معلوم تھا کہ شیطان ان کو اپنے بندے بنا لے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں، دیکھو شیطان تمہیں اپنے بندے بنائے گا، میں کہتا ہوں کہ شیطان کے بندے مت بننا، میں نے پیدا کیا، میرے بندے بناؤ، شیطان کے بندے مت بناؤ۔
اب دیر ہو رہی ہے، مضمون تو کچھ لمبا ہے مگر خیر جتنا ہو گیا اللہ تعالیٰ اسی کو نافع بنائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق مل جائے، سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے عقل مانگا کریں، یا اللہ سب کو اپنے دین کے عقل عطا فرما، دین کے سمجھنے کی فہم عطا فرما۔ یا اللہ اپنی محبت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں اتنی دے دے، اتنی دے دے کہ تیرا دین چھوڑ کر، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات چھوڑ کر کسی شیطان کے پیچھے جانے کا خیال نہ آئے۔ بس تیرا دین ہمیں کافی ہے۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ یا اللہ تجھے رب مان کر، تیرے بھیجے ہوئے دین کو دین مان کر، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر ہم راضی۔ ہم کسی شیطان کے پیچھے نہیں لگیں گے، ہمیں کسی دوسرے دین کی کوئی ضرورت نہیں، تو ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے۔